یہ وہ علاقہ ہے جہاں میں نے بہت ساری نوکریاں پیش کی ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ مومدی پور، گجرات، جلال پور، جٹا، میر سین، ان کے سادات نے دعائیں دے کے مجھے ذاکر بنایا ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہے۔ تو آج میرا جی چاہتا ہے کہ بندہ زیادہ داد اور نعرے سے ہٹ کے اگر کوئی حقہ سچا علمی پیغام موجودہ مذہب حقہ پہ اعتراض کا جواب دے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر آپ کو یہ میری بات پسند ہے تو پاک حسین کی پاک اماں کی ذات پہ صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی اللہ۔ اجازت بات شروع ہو جائے۔ مذہب جعفری پہ جہاں پہ اور بہت سارے اعتراضات ہیں، مثلا ماتم کرنا، زنجیر مارنا، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا، صحابہ کی گستاخی کا الزام، شان رسالت کی کمی کا الزام، یہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ ذوالجناب علم پاک کے مطابق سارے اعتراضات کی جو بیس اور بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ سب سے بڑا بنیادی بیسک اعتراض، اگر شاید تھوڑی سی ایکو کم ہو جائے، یہ جو آواز ٹکراتی ہے یہ ذرا کم ہو جائے، بے شک آواز تھوڑا رہے لیکن صاف رہے، ٹکرائے نہیں آواز۔ محترم سامعین، جو سب سے بڑا شاہ جی اور بنیادی اعتراض ہے حوالی شاہ جی بھائی اختر عباس، وہ نعوذ باللہ ذاکر صاحب، وہ یہ ہے کہ شیعہ توحید کو نہیں مانتے۔ اچھا، پرابلم دوسری کیا ہے؟ دوسری یہ ہے کہ ہم ذاکر آتے ہیں، ہماری تقاضا اور ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ جیسے نیاز بڑی ہے ہماری مرضی کے مطابق، اسی طرح داد بھی بڑی ہے، تو اس کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری علمی باتیں ہم آپ تک شیئر نہیں کرتے کیونکہ ان میں داد کم آتی ہے۔ میں جناب کی دعا کے صدقے میں اگر داد کم بھی آئے تو میں اسی موضوع کو پڑھوں گا، اور ایسے پڑھوں گا کہ انشاءاللہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ میں توحید پڑھ رہا ہوں یا علی کی ولایت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر میرا پیغام حق سچ ہو تو زیادہ تر اس پاک مجلس میں اولاد زہرا تشریف فرما ہیں، اور کچھ ایسے احباب ہیں جو سادات کو ماننے والے ہیں۔ تیسری ہمیں کسی کمینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میرا پیغام جب آپ تک پہنچے گا تو آپ کی پاکیزہ آواز میں بڑھتا کرے گی۔ پہلا اور بنیادی اعتراض، سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ شیعہ عشق علی میں ایسے دیوانے ہیں، عقل کھو چکے ہیں کہ یہ مولا علی کو مانتے ہیں اور اللہ پاک کو، یا تو یہ توحید کو شاید مانتے ہی نہیں یا برائے نام مانتے ہیں۔ حالانکہ خدا کی قسم یہ غلط ہے۔ جیسی توحید سیدزادہ خالص ہمارے پاس ہے ویسی کسی کو نصیب ہی نہیں۔ میں لفظ کہوں گا اور آدھی سے زیادہ دعا ممبر تک آ جائے گی۔ اختر بھائی، نہ تو ہمارا اللہ کرسی پہ بیٹھتا ہے، نہ ہمارا اللہ شاہ جی سونے کا گھسا پہنتا ہے، نہ ہمارا اللہ نعوذ باللہ بائیں ٹانگ جہنم میں رکھے گا۔ سیدزادو، جس فرقے کا اللہ جہنم سے نہیں بچ سکتا، بابا جی اس کا ملا جہنم سے کیسے بچ جائے گا؟ ہم سے بہتر خالص توحید کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ میں امید کروں گا کہ پہلا لفظ کہنے لگا ہوں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ضائع نہیں ہوگا، ہم نے توحید صادقہ بت پرست سے نہیں، لسان اللہ سے لی ہے۔ بابا جی اعتراض یہ ہے کہ نعوذ باللہ شیعہ توحید کے قائل نہیں، حالانکہ ہمارا کلمہ جو ہے بابا جی، یہ جو نوجوان اور بچے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ لفظ کو غور سے سنیے۔ کلمہ کوئی لفظ نہیں، یہ غلط ہے، کلمہ نہیں ہے، کلمہ۔ ایک بار غازی عباس کے علم کے صدقے میں سارے دہرائے تاکہ تلفظ ٹھیک ہو جائے۔ کیا لفظ ہے جی؟ کلیمہ۔ کلمہ۔ ایک مرتبہ سارے مل کے دہرائیے، کلمہ۔ تو یہ جو ہمارا کلمہ ہے یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ سے، اس کے بعد محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد علی ولی اللہ۔ جیسی توحید خالص ہمارے پاس ہے کسی کو نصیب نہیں ہے۔ مولوی صاحب تجھے تو چاہیے تھا کہ سونے کے ہار بنا کے ماتمیوں کے گلے میں ڈالتا، تو الٹا اعتراض کر رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تیرے پاس ایک علی ہوتا میں دیکھتا تو اللہ کو جھکتا کیسے ہے۔ ماتمیوں کا حوصلہ دیکھ، ہمارے پاس 14 علی ہیں، سجدہ پھر بھی جلی پہ کرتے ہیں۔ بابا جی اللہ بابا جی مالک آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہمارا حوصلہ ہے کہ 14 علی ہونے کے باوجود ہم سجدہ
آپ نے یہ حدیث ضرور سنی ہوگی، مجھے امید کامل ہے کہ ہر بندے کو یاد ہوگی، اگر نہیں بھی یاد تو ہم کس لیے ہم دہرا دیتے ہیں تاکہ بچے بھی سن لیں۔ تکبر حرام ہے انسان کے لیے، غرور تکبر جو ہے انسان کے لیے حرام ہے۔ پوچھا گیا پاک حسین کے پاک نانا سے، یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ جو تکبر ہے نا یہ اللہ کی چادر ہے، اور اللہ کہتا ہے جو میری چادر مجھ سے چھینے گا میں اسے بے پردہ کر دوں گا۔ قیامت کے دن کچھ لوگ چیونٹیوں کی شکل میں اٹھیں گے اور گناہگار ہم جیسے، مجھ جیسا خاص کر کے گناہگار ان چیونٹیوں کے اوپر اپنا جوتا رکھے گا۔ اب دیکھیں مجھ جیسا بندہ جب جوتا رکھے گا تو پھر وہ کتنا زیادہ گناہگار ہوگا۔ تو پوچھا جائے گا پروردگار باقی سارے بندے ہیں یہ چیونٹیاں کیوں ہیں؟ فرمایا کہ وہ ہے جو دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، وہ چیونٹیوں کی شکل میں نمودار ہوں گے۔ تو کیا کہا جی؟ کوئی بات نہیں، آپ دیکھیے مانی ہے تکبر میری چادر ہے۔ اللہ کہتا ہے جو میری چادر مجھ سے چھینتا ہے، اتارنے کی کوشش کرتا ہے، بابا جی مہربانی، میں اسے بے آبرو بے عزت بابا جی اور سیدہ بے پردہ کر دیتا ہوں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ تکبر وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی 19-20 مقابلے میں ہو، ایک بندہ اس کے پاس 2 لاکھ روپیہ ہے، تیسرا آتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس 1.5 لاکھ ہے، چوتھا آتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس 2.5 لاکھ ہے۔ تو جب یہ 19-20-21 کا فرق ہو جائے گا تو پھر وہاں تکبر ہوتا ہے۔ جب وہ ہے ہی بے مثل، وہ ہے ہی بے مثال، وہ ہے ہی بے نظیر، پھر وہ تکبر کرتا کیوں ہے؟ کیا اس کے مقابلے میں کوئی اور بھی چھوٹے چھوٹا نعوذ باللہ اللہ ہے کہ وہ تکبر کرتا ہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا پھر وہ کہتا ہے تکبر میری چادر ہے۔ اتنا تو بتا دیجیے، سارے بولنا جی تاکہ لوگ سمجھے کہ شیعہ توحید کیسے سنتے ہیں، اتنا بتا دیجیے اگر اس کے مقابلے میں کوئی، مقابلہ تو دور کی بات ہے، اس کے تو نزدیک بھی کوئی نہیں ہے، جب اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، وہ بے مثل بے مثال ہے، لیسا کمثلہ شیء ہے، پھر اتنا بتا دیجیے کہ وہ تکبر کرتا کب ہے؟ فرمایا یاد رکھو جب فرش پہ علی اسے سجدہ کرتا ہے، عرش پہ جلی پھر تکبر کرتا ہے۔ بابا جی مولا آپ کو سلامت، حیدری بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو کب تکبر کرتا ہے؟ جب میرا مولا علی اسے سجدہ کرے، پھر وہ دنیا سے کہتا ہے دیکھو میں لائق سجدہ ہوں یا نہیں، کیونکہ مجھے علی جھک رہا ہے۔ بابا جی میں نے آپ کے سامنے دعویٰ کیا کہ مذہب جعفری میں، ماتم کرنے والے مذہب میں، علی ولی اللہ والے مذہب میں سب سے افضل توحید ہے، اور میں نے دعویٰ کیا؟ دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے توحید سابقہ بت پرستوں سے نہیں لی، لسان اللہ سے لی ہے۔ اب اس دعوے کو کھول رہا ہوں تاکہ بچے بھی سمجھیں، بڑے تو ماشاءاللہ سمجھ گئے، بچے بھی سمجھیں۔ 1,24,000 انبیاء یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اختر بھائی حضرت بھائی شاہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سید زادہ 1.25 لاکھ نبی کھل کے اس طرح اللہ پہ نہیں بولے جیسے عباس کا بابا علی بولا ہے۔ میرا جملہ پھر سنیے تاکہ بعد میں پھر یہ نہ کہیں کہ شیعہ خطیب آیا تھا پتہ نہیں کیا کہہ کے چلا گیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں 1.25 لاکھ انبیاء اللہ پر اتنا کھل کے نہیں بولے جتنا میرا مولا علی بولا ہے، اور اب اس سے آگے سٹیپ جا رہا ہوں، حتیٰ کہ میرے مولا علی کا مولا پاک حسین کا نانا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس توحید کا حبیب اور محبوب ہے، مجھے غازی کے علم کی قسم، موبائل آپ کے پاس ہے، کچھ بھائی ریکارڈ کر رہے ہیں، کچھ اور ریکارڈ کیجئے، بے شک اسے فیس بک پہ چڑھا دیجئے، اگر غلط ثابت ہو جائے میرا قتل معاف ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں حتیٰ کہ 1.25 لاکھ انبیاء تو دور کی بات، خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی توحید پہ اتنا کھل کے نہیں بولے جتنا مولا علی بولا ہے، حالانکہ علی مولا کا علم محمد کی زبان چوسنے کا اثر تھا۔ اب آپ کا حق بنتا ہے کہ میرا گریبان پکڑ کے مجھ سے پوچھئے زیادہ مجتبی اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، ادھر سے کہتا ہے کہ مصطفیٰ علی کے مولا ہے، علی کے استاد ہے، ادھر سے کہتا ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء اللہ پہ ایسا نہیں بولے جیسا علی بولا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل میں دوں گا، آپ نے اگر حق ہو تو آپ نے تائید میں آواز منبر تک پہنچانی ہے، مگر اس کی وجہ صاحب شاہ جی اس کی وجہ یہ ہے 1.25 لاکھ انبیاء سے زیادہ سید زادہ علی اس لیے اللہ پہ بولتا ہے چونکہ اللہ ہونے کا شبہ علی پہ ہوا ہے، کسی اور پہ نہیں ہوا۔ بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جو ایسی مجلس میں بولتے حیدری، بھائی بسم اللہ مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایسی مجلس میں جو بول رہے ہیں میرا آپ کے چل کے آئے ہوئے قدموں پہ بھی سلام ہے بادشاہ، کیونکہ یہ موضوع تب پڑھے جا سکتے ہیں جب آپ کی دعا کا صدقہ ساتھ ہو تو۔ بابا جی
بسم اللہ کرنا، چونکہ علی ہونے کا، اللہ ہونے کا شعبہ صرف میرے مولا علی پہ ہوا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ جو کچھ 5-7 بچے بھی بیٹھے ہوئے بیٹا، میں بار بار کہتا ہوں اور جب تک میں زندہ ہوں میں یہ کہتا رہوں گا کہ یہ جو مجلسیں ہیں نا یہ بچوں کے لیے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں وہ تو آتے ہیں عبادت کے لیے، ثواب کے لیے، انہوں نے سارا کچھ سنا ہے۔ اصل میں جو مجلس ہوتی ہے اشارے ثواب کی ہو یا محرم ہو، یہ بچوں کے لیے ہے، کیونکہ یہ کل کے مستقبل ہے ہمارا۔ تو بیٹا غور سے سننا ہے آپ نے، میں سوال پوچھنے لگا ہوں، آپ نے ذرا غور کرنا کہ میں سوال کیا پوچھنے لگا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک حضرت عیسیٰ ہیں جن کے متعلق آج بھی کرسچن بھائی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نہیں بابا جی، اللہ کا۔ اب چھوٹے بچے میں نے آپ کو مخاطب کیوں کیا؟ کیا بیٹا آپ کو پتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بھی ایک نبی ہیں جن کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہا؟ آپ کو اس کا نام آتا ہے؟ نہیں آتا بیٹا، اس لیے یہ فائدہ ہوتا ہے بچوں کا، ٹھیک ہے؟ اب میں نام آپ کو بتاتا ہوں، بڑے سن کے ثواب لیں گے، آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وعدہ کرتے ہو یاد رکھو گے؟ شاباش۔ اس نبی کا نام ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ عین زے یہ جیسے وزیر لکھا جاتا ہے، عین زے یہ رے، عزیر علیہ السلام۔ یہ نبی ہیں جو میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ سورہ بقرہ کے آخری پیرے میں ہے، دوسرے سورے کے آخری پیرے میں، پارہ نمبر 3 بنتا ہے، سورت نمبر، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور 200 سے ابو آیتیں ہیں جو میں بھی پڑھنے لگا ہوں۔ اس نبی کو بھی لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہا۔ عیسیٰ کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ کیوں کہا؟ کیونکہ ان کا باپ نہیں تھا، تو لوگوں نے کہا اس کا باپ کون ہے؟ اللہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب سنیے اس نبی کے بارے میں، سنیے کہ ان کی وجہ کیا تھی۔ وجہ قرآن کہتا ہے یہ تھی کہ یہ ایک مرتبہ اپنے گدھے پہ سوار ہو کے کہیں سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک ایسی بستی آئی، خاویۃ قرآن، خاویۃ علی عروشہا، اس پوری بستی کا کیسا کمال سے اب سن رہے ہیں، میرا جی چاہتا ہے آپ کو سلام کروں۔ اس بستی کا سٹائل یہ تھا، چھت نیچے، اور یہ جو بنیادیں ہیں جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نیاں اوپر، یعنی الٹی، پوری بستی الٹی۔ اگر آپ میں سے کوئی سخی پاک لال شباز قلندر سید کے مزار پہ ہو کے آیا ہے تو وہ گواہی دے گا کہ وہاں بھی ایک قلعہ الٹا ہوا ہے، میں بھی دیکھ کے آیا ہوں اور وہاں جانا چاہیے۔ وہ حسبی نسبی سید ہیں اور میرے مولا علی کے بہت بڑے ولایت کے مولد ہیں۔ یہ جو نعوذ باللہ ہم گھنگرو ڈال کے ان کے قدموں میں لڈیاں ڈال رہے ہیں نا، یہ ہمارا کام ہے، ان کا نہیں تھا۔ میرا خیال ہے گل کوڑی نہیں ہو گئی۔ اور بھائی جان وہ اولاد زہرا ہیں، حسبی نسبی سید ہے، 2 روایتیں ہیں، یا وہ کاظمی سید ہیں یا شرازی سید ہیں۔ حسبی نسبی سید ہیں، 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن اور مذہب جعفری کے مجتہد تھے۔ ایک غلط آنا سنا جی میری، اے دیکھو میں ثابت کر سکتا، اس سے بڑی قسم میرے عقیدے میں نہیں ہے، کیونکہ یہ اسلام کا پرچم ہے۔ میں سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، جو سیون شریف میں جامعہ مسجد تھی اس کے خطیب کو لال قلندر کہتے ہیں۔ اے میں آخشنت ریکارڈ ہو گیا کہ جو چور کی اصلاح میری اگر غلط ثابت ہو، جو سیون شریف میں سب سے بڑی جامعہ مسجد تھی فقہ جعفریہ کی، علی ولی اللہ والوں کی، اس میں سب سے بڑے خطیب اعظم کا نام سخی لال شباز قلندر ہے۔ لڈیاں نہیں ڈالتے تھے، وہ قرآن سناتے تھے۔ یہ جو بھنگ اور لڈیاں ہیں نا، یہ سٹائل یہ ہم نے تصویروں میں بنایا ہوا ہے۔ وہ ذات کے سید ہیں، پاک نسب ہیں، اور اس سے بڑے وہ پاکیزہ کیا ہوں گے سید کے علاوہ؟ کیونکہ سید یہاں بھی بڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سادات کے علاوہ پتہ پلس پوائنٹ کیا تھا ان کا، اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے بولنا ہے، ان کا پلس پوائنٹ سادات سے اوپر کا یہ تھا کہ ان کے والد محترم جب جا کے کربلا میں سخی حسین کو السلام کہتے تھے، اندر سے مولا وعلیکم السلام کہتے تھے۔ اتنی پاکیزہ ماں ہے بسم اللہ، اتنی پاکیزہ ماں ہے سخی لال قلندر کی، اور اتنے پاکیزہ باپ ہیں سخی لال قلندر کے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بہت بڑے مجتہد اور عالم دین تھے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ جو ہمارے گھروں میں بھی بعض لوگوں کے نقشہ بنا ہوتا ہے، وہ ایک بڑا سا تبل پڑا ہوا ہے اور ایک ملنگ نے ایسے کیا ہوا ہے، آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا، اور ساتھ میں قرآن کھلا ہوا ہے، یہ ہماری بنائی ہوئی تصویریں ہیں، ورنہ ان ہزاروں کا آل محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آل محمد جب بھی کچھ پڑھتے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن اتنا پڑھتے ہیں کہ کبھی کبھی تو بغیر جسم کے بھی پڑھ دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہے تبلیغ مذہب حق کی جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، سادات کی جوتیوں کے صدقے میں۔ میں پھر تیسری بات دہرا رہا ہوں کہ سخی لال شباز قلندر نعوذ باللہ کوئی ناچنے والے بھنگڑا ڈالنے والے نہیں تھے، ذات کے سید ہیں، حافظ قرآن ہیں، فقہ جعفریہ کے مجتہد ہیں، خطیب اعظم ہیں سیون شریف کے، اور بہت ہی پاکیزہ کردار کے۔ ابھی تک اللہ نے وہ مسئلہ اتارا نہیں تھا جس کا جواب سید کے پاس پہلے موجود نہیں ہوتا تھا، اور کیوں نہ ہو سلومی والے کا بیٹا جو ہے
اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو جس طرح سخی لال شمال قلندر پاک کی بددعا سے وہ بستی الٹی ہوئی، اسی طرح قرآن میں اس الٹی بستی کا ذکر ہے، اور لفظ کیا ہے؟ خاویۃ علی عروشہا، وہ اپنے چھتوں سمیت زمین بوس تھی۔ اچھا، یہ حضرت عزیر علیہ السلام بیٹا جن کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہا۔ اب میں آپ سے پھر پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے کتنے نبیوں کو اللہ نے لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہا؟ شاباش۔ ایک حضرت عیسیٰ اور دوسرے حضرت لو۔ ڈاکٹر صاحب میرا مقصد پورا ہو گیا، بچے نہ آ گئے، یہی ہمارا مطلب ہے طالب علم کا کہ کوئی بچوں کا فائدہ ہو جائے۔ شاہ جی لکھا ہے کہ یہ گدھے پہ بیٹھ کے نا تو سفر کر رہے تھے، اور گدھا میں نہیں کہہ رہا، ڈونکی انگلش میں کہتے ہیں، کھوتا پنجابی میں، گدھا اردو میں، اور عربی میں کہتے ہیں حمار، ہا میم الحمار رے، حمار پر سوار تھے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ناراض نہیں ہونا، معصوم کبھی کبھی گدھے پہ بھی بیٹھ جاتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی بسم اللہ، شادی مہربانی۔ اللہ کی جو حجت ہے نا، جو معصوم ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی گدھے۔ چلے میں آپ چونکہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے بڑوں کے صدقے میں، بڑوں کی طفیل پہ، سادات کی جوتیوں کے صدقے میں ذرا بچوں کو پیغام دے دوں۔ بیٹا، ہمارے پاک مصطفیٰ جو نبیوں کے نبی ہے نا، وہ پوری زندگی میں 4 چیزوں پہ سوار ہوئے۔ بیٹا بولو کتنی؟ 4۔ اب آپ نے یہ بھی یاد کرنا ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے آج کی اس پاک مجلس کا، میرے مصطفیٰ اونٹ پہ بیٹھے، میرے مصطفیٰ گھوڑے پہ بیٹھے، میرے مصطفیٰ گدھے پہ بیٹھے، اور میرے مصطفیٰ حضرت ابو بکر پہ بیٹھے۔ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ اہل سنت کی 100 کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ میں ادب سے، تمیز سے، تہذیب سے پڑھتا ہوں، میں نے کبھی فسادی گفتگو نہیں کی، پیار سے پڑھ رہا ہوں، پھر دہراتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ سیدزادہ 4 چیزوں میں بیٹھے بیٹا، اونٹ پہ، گھوڑے پہ، گدھے پہ، اور حضرت ابو بکر پہ۔ حضرت ابو بکر پہ کب بیٹھے؟ جب اپنے مقام پہ علی کو سلایا، اپنے مقام پہ جب علی کو سلایا، اور خود گئے تھے غار میں، حضرت ابو بکر پیچھے سے مل گئے تھے جا کے۔ جب راستہ آدھا طے ہو گیا اور پیچھے خبر پہنچی کہ جناب ایک کھوجی ہے جو سب سے بڑا کھوجی ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ شوہر ختیجہ ابا زہرا کہاں گئے ہیں، تو چونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے یہ اینٹیں وغیرہ تو نہیں تھی، اس وقت تو ریگستان ہوتا تھا، تو پاؤں جو ہے وہ زمین پہ خط دیا کرتے تھے، زمین پہ نقشہ بن جاتا تھا کہ یہ پاؤں لگا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے مصطفیٰ جیسا پاؤں تو پھر کسی کا بھی نہیں ہے، جس کے پاؤں کو صدقے میں کائنات بنے، اس جیسا پاؤں کس کا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سرکار کے پاؤں کو سب جانتے تھے، سرکار کے پاؤں میں ابھار نیچے کی طرف جنہوں تھی پاک باندھے ہو، ابھار بہت زیادہ گہرا تھا، یعنی خدا نخواستہ، توجہ سنیے گا، خدا نخواستہ اگر کبھی میرے مصطفیٰ بغیر نالین کے چلتے اور وہاں پہ کوئی گند پڑا ہوتا تو وہ سرکار کے پاؤں کو نہیں لگتا تھا۔ اللہ نے درمیان میں پاؤں کے سینٹر میں ابھار ایسا بنایا تھا تاکہ ان کو مرجسہ کی تفصیل پاؤں پہ ظاہر ہو جائے۔ بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ ایسی مجھ سے کون سنتا ہے یار، یہ تو آپ کا حوصلہ ہے، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ 2 ٹکے کے نوکر کو دعا فرما رہے ہیں، ورنہ ایسی مجھ سے بڑے لوگ کہتے ہیں آج تو بور ہی کر گیا، حالانکہ میں اسے مجلس سمجھتا ہوں جس میں بچوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ 4 چیزوں میں بیٹھے، میرے مصطفیٰ اونٹ پہ بیٹھے، میرے مصطفیٰ گھوڑے پہ بیٹھے سیدزادہ، میرے مصطفیٰ گدھے پہ بیٹھے، اور میرے مصطفیٰ حضرت ابو بکر پہ بیٹھے۔ کب؟ جب غار میں جا رہے تھے، کھوجی پیچھے شادی آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ پاؤں لگ رہے ہیں، چونکہ پاؤں لگ رہے تھے اس لیے نشان بن رہے تھے۔ سنی علماء کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، سنی علماء کہتے ہیں سرکار نے کہا اجلس یا ابا بکر، اے ابو بکر بیٹھ جا۔ جب حضرت ابو بکر بیٹھے پھر سرکار حضرت ابو بکر کے اوپر سوار ہوئے، پیچھے سے جو پاؤں لگتا جاتا اس کے اوپر حضرت ابو بکر ہاتھ مارتے جاتے تاکہ کوئی نشان باقی نہ رہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے اہل سنت علماء کہ حضرت ابو بکر میں وہ پاؤں مٹ گئے، اس لیے اوپر بیٹھ گئے تاکہ نشان ذاکر صاحب، تاکہ نشان باقی نہ رہے۔ غازی شہنشاہ کے عدم کی قسم ہے، مصطفیٰ کائنات کی حجتوں پر حجت ہے، کائنات کے سید 12 ہیں، 12 کا سید مصطفیٰ ہے، کائنات کی حجتیں 12 ہیں، 12 کی حجت کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ 12 علی جس کی جوتی صاف کرے وہ زہرا کا بابا مصطفیٰ ہے۔ میرے مصطفیٰ کے ایک ایک پھیر میں، ایک ایک قول میں لاکھوں مسئلے ہیں۔ بات صرف پاؤں چھپانے کی نہیں تھی، لا الہ الا اللہ کی قسم، محمد رسول اللہ کی قسم، علی ولی اللہ کی قسم، اصل میں مصطفیٰ پوری کائنات کو بتا رہے تھے خبردار میرے بعد نہ کہنا کہ سب ایک جیسے ہیں، نہیں، جن پر میں بیٹھوں وہ اور ہے، جو مجھ پہ بیٹھے وہ بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے، سرکار بہت شکریہ۔ اچھا بھائی چھوٹے بچوں، بیٹا لکھا ہے کہ جب یہ گدھے پہ بیٹھے ہیں نا تو جیسے آپ کو، جی بسم اللہ شاہ جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ذاکر صاحب مہربانی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ جب چلو آپ ظاہر ہے ہمیں تو پھر آپ کی دعاؤں کے صدقے مولا نے گاڑی دے دیا نا،
تو جب گاڑی نہیں ہوتی تو بندہ پھر سائیکل یا موٹر سائیکل کا استعمال ہی کرتا ہے. تو جب بندہ صبح جاتا ہے شام کو گھر واپس آتا ہے کوئی دیہڑی لگا کے اپنا کاروبار کر کے, تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی فروٹ کوئی پھل تھوڑا سا بچوں کے لیے. تو آپ کہاں پہ وہ شاپر کہاں پہ رکھتے ہیں؟ یہاں پہ یا کیا کرتے ہیں؟ نہیں, جب موٹر سائیکل چلاتا ہے تب کہاں رکھتے ہیں؟ صدقے جاؤ ہینڈل پہ یار ٹنگ لیتا ہے نا, ہینڈل ٹنگی تھا. اسی طرح گدھے کے گلے میں لٹکایا ہوا تھا انگوروں کا گچھا. اتنا شاپر تھا, اس میں انگوروں کا گچھا تھا. اینب یہ قرآن میں لکھا, جو میں پڑھ رہا ہوں یہ قرآن میں ہے, یعنی کسی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں. تو گدھے کے ایک طرف یعنی گدھے کے ہینڈل کے رائٹ سائڈ پہ انگور تھے, لیفٹ سائڈ پہ چشمے کا صاف پانی تھا, یعنی فروٹ اور منرل واٹر لے کے جا رہے تھے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اچھا, قرآن کہتا ہے کہ پھر فَأَمَتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ, جو میں پڑھ رہا ہوں یہ کسی شیعہ سنی کتاب میں نہیں, صرف قرآن کے الفاظ پڑھ رہا ہوں. تو الٹی بستی دیکھ کے نا تو جناب عزیر نے کہا میرے مالکہ تو کہتا ہے کہ میں مردے زندہ کروں گا, آتے بیڑے گرک ہو گیا, کیا ان کو بھی اٹھائے گا؟ فَأَمَتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. آپ کی توجہ پہ قربان جاؤں, قرآن کہتا ہے اسی جگہ اللہ نے 100 سال کے لیے اسی نبی کو موت دے دی. کتنے سال؟ میاں کہتے ہیں 100 کو, مئۃ عامن, عامن کہتے ہیں سال کو. شادی 100 سال کے لیے سیدزادہ پروردگار نے اس نبی کو وہی موت دی. اور قرآن کہتا ہے ساتھ ہی گدھا بھی مر گیا. تو اللہ کی خیال ہے قبر ٹوئی موقع ہے, جو کھڈا ہو جو گڑھا ہو اسے قبر کہتے ہیں؟ بھائی نہیں, یاد رکھیے قبر وہ جگہ ہے جہاں بے روح جسم ہو. میری گل کوڑی نہیں لگی, مثال دیتا ہوں. ایک بندہ ہے وہ دریا کے کنارے مچھلی پکڑ رہا ہے, مگرمچھ ہے اس کی کھا گیا, اب اس کی قبر کہاں ہے؟ مگرمچھ کا پیٹ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک شخص خدا نہ خاصا جہاز میں ہے, وہ وہاں مر گیا, ٹرین میں مر گیا, دفن نہیں ہو سکا. تو صرف اس کھڈے کو قبر نہیں کہتے, جہاں انسان کی روح نہ رہے وہ جگہ کیا ہے؟ قبر. اسی طرح جب اللہ نے موت دی جناب عزیر نبی کو, جسے لوگ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں میں جناب کو قرآن سے بتا رہا ہوں. 100 سال کے لیے مار دیا. رائٹ سائڈ پہ انگور تھے, لیفٹ پہ پانی تھا. اور قرآن کا لفظ سنیے, جب اللہ نے ثم بعثہ, جب دوبارہ اٹھایا, لم یتسنہ, یہ قرآن کے لفظ ہیں, نہ پانی خراب ہوا نہ انگور گلے سڑے, دونوں اٹھے. کون کون؟ صدقے جاواں, نبی بھی اٹھا, گدھا بھی اٹھا. لکھا کہاں ہے؟ بخاری میں. سنیو کہ نہیں, اصول کافی شیعوں کی نہیں پائی تھی. قرآن, جس کا شیعہ انکار کرے وہ کافر, کوئی غیر انکار کرے وہ کافر. قرآن کہتا ہے جب ایک کہانی کیوں بنی ہے یار, ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کوا پیاسا تھا تو انہیں کنکر پایا. یہ لومڑی اور کبے انگور کھٹے ہیں. جانوروں کی کہانیوں میں بڑی بڑی مسلطیں ہوتی ہیں, اللہ کے قرآن کی کہانی میں کوئی مسلط نہیں ہوگی. آپ تجھے بتاؤ اللہ نے اختر بھائی اسے قرآن میں رکھا کیوں؟ اللہ کہتا ہے جب ہم نے 100 سال کے بعد دوبارہ قبر سے اٹھایا, نبی اٹھا, گدھا اٹھا. قرآن کے مطابق نبی اور گدھا اکٹھے ایک قبر میں تھے. نبی اور گدھا اکٹھے ایک قبر میں تھے. نبی اور ایک گدھا, نبی اور ایک گدھا, وہ بھی ہو سکتے ہیں. نبی اور ایک گدھا ایک قبر میں 100 سال کے لیے اکٹھے تھے. قرآن کہتا ہے ثم بعثہ, جب اللہ نے اٹھایا سیدنا نبی تھا, گدھا تھا. قبریں ایک ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. جب مہدی آئے گا پاک اٹھے گا, ولید اٹھے گا. یہ ہے قرآن کا میسج. اللہ یا رسول اللہ, بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ ہے میسج آپ قرآن. بابا جی شکریہ, بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا, تو بیٹے کتنے نبی ہو گئے؟ 2. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت یہاں پہ میر حسین کے سادات کافی تشریف فرما ہے. عشرے میں نے ایک تحفہ دیا تھا, اگر وہ مجھے سید اجازت دیں تو جو میر حسین کے نہیں ہیں ان تک بھی وہ پیغام پہنچا دوں. بیٹا میں آپ سے پوچھتا ہوں, حضرت عیسیٰ کے باپ کا نام کیا ہے؟ کیا بولیں گے آپ؟ بزرگ فرما رہے ہیں کہ باپ تھا ہی نہیں تو نام کیسے ہوگا. لو بیٹا آج کے بعد سننا ہے آپ نے, جناب مریم کا کوئی شوہر, اتر بولو, جناب مریم کا کوئی شوہر
یہ میں نے میر صاحب میں کہا تھا اور مجھے 2-2.5 منٹ دعائیں سید دیتے رہے تھے تے ادو ذرا موسم ہو رہا پھر پیسے بھی بڑے ملے سن ادو، لیکن جب اب وہ موسم نہیں ہے، میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ جیب میں ہاتھ ڈال لیں، میرے پاس جتنا بھی ہے یہ آپ ہی کا صدقہ ہے، آپ ہی کا دیا ہوا ہے، دعا منبر تک آنی چاہیے۔ بیٹا آپ کو پتا ہے کہ حضرت مریم کا شوہر کیوں نہیں تھا؟ نہیں پتا، میں بتا رہا ہوں اس مجلس کے صدقے میں، اور اسی لفظ کو پڑھ کے میں اگر یہاں سے دفع بھی ہو جاؤں نا تو اس سال ثواب کے لیے یہ جملہ کافی ہے، خدا کی قسم، لیکن میں ابھی نوکری دوں گا، ایک جملہ ہی کافی ہے، اتحان نہ سنیں گے۔ جب پوچھا جائے نا کہ حضرت مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی تو لوگ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ معصومہ تھیں۔ خدا کی قسم یہ بات غلط ہے۔ دیکھیے سید دادو، اختر بھائی، ذاکر صاحب، معصومہ کی شادی کس سے ہو جو معصوم ہو؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے کارخانے میں معصوموں کی کمی ہے؟ اللہ کی ایک فیکٹری ہے جس کے باہر بورڈ لکھا ہوا ہے النبوت، اس کے اندر 1.25 لاکھ معصوم ہے۔ کسی ایک معصوم کو شادی اللہ حکم دیتا کہ جا کے مریم سے شادی کر لے، تو معصوم ہے وہ معصومہ ہے، روڑا مکا۔ ایسا ہو سکتا تھا یا نہیں؟ لیکن اللہ نے شوہر بنایا۔ میں نے پوچھا کہ سارے پیران نے دعا دینی ہے اپنے پتر کو، سارے پیران، پتہ چلے سید کہاں کہاں بیٹھا ہے۔ جب میں نے وجہ پوچھتے وجہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کائنات میں 2 بطول بیبیاں گزری ہیں جن کی بطولیت پہ کسی کو شک نہیں، ایک حسین کی اماں ہے، ایک عیسیٰ کی اماں ہے۔ اللہ نے مریم کو اس لیے بے شوہر رکھا کہ اگر کوئی معصوم مریم کا شوہر بن جاتا تو وہ قیامت کو کہہ سکتا تھا یا علی کون سی بڑی بات ہے جو تیری بیوی بطول ہے، میری بیوی بھی تو بطول ہے نا، اس لیے اللہ نے شوہر بنایا ہی نہیں، نہ شوہر ہو نہ علی کی برادری ہو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو یہ میرے مولا علی کی وجہ تھی جو اللہ نے پاک مریم کو بے شوہر رکھا۔ تو اب ذرا بچے دہرائیں گے تاکہ میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ 5 منٹ میں نے آپ کی اسی آیت پہ لیے۔ بیٹا کتنے نبی ہیں جن کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہا؟ 2، حضرت عیسیٰ اور جناب عزیر۔ اچھا بابا جی ایک سوال ہوا، میرے مولا نے جب پوچھا کہا نا سنونی کا میں دب کے دونی، جو چاہو علی سے پوچھو۔ ان ذرا غلط دھیان نہ سنیں گے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو وہاں اس کی زندگی اونچی نیچی نہیں ہوتی، یعنی جس عالم میں وہ مرتا ہے نا اسی میں رہتا ہے۔ یہ پتہ جناب نہیں، تھوڑے بندے ہاں کی تھی تو تھوڑا جواب ہونا چاہیے کہ پرا مار مولوی ایسا کو مار کے دیکھے تو پڑھے گا نا۔ میں نے پڑھا ہے، معصوم فرماتے ہیں میں نے ان اماموں سے پوچھا ہے جن کی نظر میں زندگی موت ایک جیسی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس لیے میں انسان کو موت آ جائے، خدا نہ خاصا میں آپ کے سامنے یہی بیٹھا مار جاؤں تو میں اسی طرح اٹھوں گا، ٹھیک ہے؟ یعنی جس عالم میں انسان مرتا ہے اسی میں وہ اٹھائے۔ ایک بات یہ ہوگی، اگلی گل دھیان نہ سنیں گے، غازی کی علم کی قسم میں نے یہ باتیں کبھی نہیں کی جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اصالہ ثواب کے لیے اور سداد کی برکت کی وجہ سے۔ اگلی گل سنیں گے، جب جنت میں داخلہ ہوگا نا تب کوئی بھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ معصوم فرماتے ہیں 32-33 پوچھا گیا مولا وہ کیوں؟ فرمایا یہی عیسیٰ کا وقت تھا جب وہ سولی سے اٹھائے گئے تھے، یعنی کڑیل جوانی 32-33 سال کا بندہ تو پتہ کڑیل جوان ہو جائے۔ 32-33 سال والی عمر میں ہر شخص ہو جائے گا، اگرچہ وہ دنیا سے 90 برس کا ہوا ہو۔ 200 سال کا بڑھا بابا مر جائے، جب جنت میں قدم رکھے گا تو وہ 32-33 سال کا جوان ہوگا۔ مولوی صاحب پھر کیوں چولے مارتا ہے کہ فلاں فلاں بوڑھوں کے سردار ہیں؟ جب بوڑھا جنت میں ہوگا ہی نہیں تو سردار کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ چبل ہے جی، یہ کسی نے ایسے اپنے طرف سے شوشہ چھوڑا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل حدیث کیا ہے؟ ان الحسن والحسین، اگلا لفظ کی ہے سیدہ سڑ کے جمع شباب اہل جنت کا مطلب ہے سیدہ 32-33 سال۔ ایمان دسنا اج مزہ آیا کہ نہیں دی سننے کا؟ اج مزہ آیا نا؟ یہ فائدہ ہوتا ہے طالب علم سے بات سننے کا۔ یہ ترجمہ کر رہا ہوں آپ کی زبان میں، ان الحسن والحسین سیدہ 32-33 سال، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ شباب کہتے ہیں کڑیل جوانی کو، کہ کڑیل جوانی کون سی ہوتی ہے؟ یہی 32-33 سال کی۔ تو ہر شخص 32-33 سال کا ہو کے وہاں پہ آئے گا، وہاں بڑھاپا نہیں ہے، وہاں کوئی مصیبت بھی نہیں ہے۔ اچھا ایک لفظ ہے، اس سے بڑی قسم تو نہیں ہے نا، کبھی نہیں کہا، آج کہہ رہا ہوں۔ آپ نے جملہ سنا ہے نا کہ جنت میں آپ کو پتہ ہے کہ واش روم وغیرہ نہیں ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ انسان جتنا کھائے ایک ہلکی سی خوشبو اس کے منہ سے نکلے گی، سب ہضم ہو جائے گا۔ وہاں واش روم نہیں ہے، وہاں واش روم کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ یہ مہربانی کریں جی، میں پہلی بار آخر لگا تے اگوں مرم چا کھانا بابا جی تو تصا یہ پاس کیا تو پھر رکھنا ہے۔ وہاں واش روم کا تصور ہی نہیں، یعنی تصور نہ ہونا بتا رہا ہے کہ اس کے مالک اور سردار وہ ہو سکتے ہیں جو یطہرکم تطہیرا ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔
سرکار بہت شکریہ. تو دو نبی ہیں, یعنی لوگوں نے بڑی چھلانگ لگائی تو کہہ دیا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور عزیر اللہ کا, اور ادھر کیا کہا میرے مولا علی کو نعوذ باللہ ڈائریکٹ کہتے کہ یہ علی ہی اللہ ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے کچھ باتیں ہماری طرف سے بھی غلط پھیل جاتی ہیں, ہوتی وہ غلط ہے. مثال دیتا ہوں کہ تو جڑے بابے بیٹھے ہو دسیا جائے, کیا آپ نے سنا ہے کہ جناب علی نے خیبر کے دروازے کا کیا کیا تھا؟ آپ یہ کہنا یہ غلط ہے. وہ کہتے ہیں لاکر صاحب میں معافی کے ساتھ, وہ کہتے ہیں کہ ایسے مولانا نے پکڑ کے ایسے گھمایا تو وہ پہلا آسمان بھی پار, دوجا آسمان بھی پار, 7 آسمانوں کو فرشتے اگے لگ کے بھج پے تھے. اللہ پہ پوچھتا کی ہوا ہے, اللہ پہ پوچھتا یہ مجھ جیسا کوئی ان پڑھ جاہل ہو سکتا ہے, حقیقت یہ نہیں ہے. اب آپ کا حق بنتا مجھ سے پوچھیں حقیقت کیا ہے. بسا دروازہ یہ آپ کے سامنے ہے نا, مثال دیکھیے یہ دروازہ ہے نا, ادھر دیکھا ہے, یہ اس کے آگے جو جگہ ہے نا, یہ صدقے جاوا بہت بڑا کھڈا تھا اور اس کے اندر پانی تھا. دروازہ اکھاڑ کے نا میرے مولا نے خشکی پہ رکھ کے یوں لگایا تاکہ پل بن جائے, اور وہ دروازہ اٹھانے کے لیے ایک تاک کھولنے کے لیے 40 بندے ایک طرف ہوتے تھے اور 40 یعنی 80 بندے مل کے خیبر کا در صرف کھولتے تھے, جسے میرے مولا علی نے غازی کی قسم ایک ہاتھ سے غلط ہے, میں نے بہت تحقیق کر کے پڑھا ہے, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اجے وہی چیچی آنے ہیں, اس پہ میرے مرشد نے یوں حرکت دی, یوں, تو وہ دروازہ ایسے گھوما تھا اور گھما کے میرے مرشد نے یوں رکھا. اب وہ کچھ بندے جو مجھ جیسے ناقص العقل تھے, تھوڑے ضرب والے تھے, انہوں نے کہا کہ آج یقین ہو گیا علی ہی اللہ ہے, علی ہی اللہ ہے, علی ہی اللہ ہے. وہ مولا کے پیچھے گئے, میرے مولا علی سیدھا اپنے خیمے میں, چونکہ وہاں وہ خیمے بنائے ہوئے تھے نا, کپڑے کے جھگیاں بنائی ہوئی تھی خیبر میں, وہاں اپنے مقام تو نہیں تھا نا, تو اپنے خیمے میں گئے. سرکار نے پانی کا پیالہ لیا, اپنے تھیلے سے ایک روٹی نکالی جو کی, اور وہ بڑی سخت تھی. سرکار نے پہلے اسے یوں زور سے یوں توڑا, یوں کوشش کی اور ایسی آواز بھی آئی لیکن وہ روٹی نہ ٹوٹی. پھر سرکار نے اپنے زور سے روٹی کو گھٹنے پہ مارا, پھر وہ کہیں ٹوٹی. وہ جو بندے دروازے پہ دیکھ رہے تھے نا, انہوں نے کہا لے اسی یہیں پہ علی اللہ ہے, اس سے تو اپنے روٹی نہیں ٹوٹ رہی. جو ہی وہ دیکھ کے واپس ہوئے, علی نے روٹی رکھی, اپنا سر سجدے میں رکھ کہتا ہے گواہ رہنا تجھے منوانے کے لیے خود کو بتا رہا ہوں. بادشاہ کو سلامت رکھے. حیدری. تو میرے مولا علی کے بارے میں ڈائریکٹ لوگوں نے کیا کہا کہ علی ہی نعوذ باللہ علی ہی اللہ ہے. اب ہوا کیا, پروردگار نے حبیب یہ جو ابو طالب کا بیٹا دنیا میں آ رہا ہے نا, یہ اپنے ماں باپ کے لیے نہیں آ رہا. تو نے کہا تھا مجھے اپنی جناب سے مددگار دے, من لدن کا سلطان نصیرہ قرآن ہے. تو نے کہا تھا مجھے اپنی جناب سے ہیلپر چاہیے, وزیر چاہیے, میرا بوجھ اٹھانے والا چاہیے. فرمایا ہاں, کہا پر یہی آ رہا ہے جو کعبے کے سینٹر میں آ رہا ہے نا, وہ یہی ہے. تجھے علی کا باپ نہیں جائے گا, تجھے جانا پڑے گا, چونکہ وہ علی تیرے لیے آ رہا ہے. اس لیے آپ کو پتا جب بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے کسی کے ہاں تو باپ پہلے جاتا ہے, لیکن جب میرے مولا علی آئے تھے نا کعبے میں, ابو طالب نہیں گئے تھے, رسول اللہ گئے تھے. اور سرکار دو عالم نے جا کے یوں اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تھا اور اپنی زبان علی کے منہ میں رکھی. تو پتہ ہے کیوں؟ اللہ نے کہا تھا میرے حبیب ہم نے علی سے کرنی ہے بات, اور بات کرنی ہے تیری زبان سے, ڈائریکٹ بات نہیں کریں گے, تیری زبان سے بات کریں گے. اپنی زبان علی کے منہ میں دے تاکہ توحید اور علی کا کنیکشن ہو جائے. پھر میں بات کرتا ہوں. اب بات کیا ہوتا ہے کہ علی میں تجھے ایسا بناؤں گا کہ لوگ کہیں گے تو ہی اللہ ہے, تو ہی اللہ ہے, تو ہی اللہ ہے, تو ہی اللہ ہے. اور میں نے تجھے بھیجا اس لیے ہے تاکہ تو بتائے علی علی ہے, جلی جلی ہے, علی علی ہے, جلی جلی ہے. اس لیے آج میرے ساتھ وعدہ کر کہ پروردگار کون سا وعدہ بندے کی معاشی اور جملہ فائدہ ذات کے ساتھ ہو نہیں سکتا. وعدہ کون سا؟ میں اللہ کہہ رہا ہوں محمد کی زبان کی اس میں وعدہ کر ساری زندگی پوری نہج البلاغہ میں تو یہ بتائے گا کہ جلی کیا ہے, پورے قرآن میں میں یہ بتاؤں گا کہ علی کیا ہے. بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے. میں جی بسم اللہ, میں پورے قرآن میں یہ بتاؤں گا کہ علی کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ بعض بندے سکندر تھا یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ تو ہے ہی الٹے عقیدے والے. مثلا مثال دیتا ہوں, توبہ توبہ توبہ. ڈاکٹر صاحب مہربانی ایک گل دھیان نہ سنیں, ہو سکتا ہے میں اسی پہ جملہ چھوڑ دوں. میں ریکویسٹ کرنا نہیں, پہلو سب سے بڑا میرا اعزاز اور میری عزت اور میرے پھول یہ ہے افسری کی کہ میں سیدوں کا نوکر ہوں, اور اس سے بڑا تمغہ کائنات میں کوئی نہیں. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ میں مولا حسین کا چھوٹا ذاکر ہوں, اور تیسرے نمبر پہ آپ کا مسافر پردیسی بھی ہوں. میں
اینڈ کر کے آنا پہ ایک جملہ دھیان نہ سنو، آپ نے یاد کرنا ہے، وعدہ کرتے ہیں نا آپ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ ہمارے ذاکر ممبر سے کہتے ہیں کہ پورا قرآن علی کا قصیدہ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن میں پچھلے نبیوں کے ذکر ہے یا نہیں؟ اونچی بولے، قرآن میں پاکی پلیدی کا ذکر ہے کہ نہیں؟ قرآن میں غسل جنابت کا ذکر ہے یا نہیں؟ قرآن میں وضو کی آیت ہے یا نہیں؟ قرآن میں زکوٰۃ کی آیت ہے کہ نہیں؟ قرآن میں خمس کی آیت ہے کہ نہیں؟ قرآن میں ولایت ہے یا نہیں؟ قرآن میں انبیاء فرشتوں کے تذکرے ہیں یا نہیں؟ قرآن میں ابلیس کا جگہ جگہ ذکر ہے کہ نہیں؟ پھر یہ کیسے شیعہ کہتے ہیں کہ سارا قصیدہ علی کا ہے؟ یہ مولوی صاحب ڈرامے بازی کرتے ہیں جمعے کے خطبوں میں تاکہ بچوں کو بتائیں کہ ہے ہی جھوٹے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ قصیدہ کیسے ہے۔ جواب اس کے کروڑ ہیں، لیکن کہاں؟ عالم دین کے پاس۔ 2% کا طالب علم ایک ہی بات کہے گا، جتنا میرا سینہ ہے، جتنے جوگا میں ہوں، اور غلط نہیں ہوگی۔ 150% 100 نہیں، 150% صحیح ہے۔ ترلا کیتا میں سارا کا، مہربانی ہمیں یاد کرنا ہے۔ سامنے محترم، الحمد سے لے کر یاد کرنے کا اللہ بھائی، الحمد سے لے کر والناس کی سین تک، ذاکر صاحب سید زادہ، اس تو بعد ان کی سمجھا پورا قرآن پڑھیں، ان میں سے 2 ہی باتیں نکلتی ہیں۔ یہ میں نہ سنا چوتھی والی ترلا پر کہنا یاد کرنا ہے، کیا یہ کام کرو گے تو جنت ہے، اوور ایٹ ہو گیا، یہ کام کرو گے تو قرآن کی قسمیں تیسری گل کوئی نہیں لے۔ ایک بار پھر سن، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا کس کو؟ آدم کو۔ اب جو آدم کو مانے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو ابلیس کو مانے گا اس کے لیے، میرے بھائی جناب، ابراہیم اور نمرود ٹکرائے، جو ابراہیم کو مانے گا اس کے لیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور جو نمرود کو مانے گا اس کے لیے، جو بندہ غسل جنابت کا خیال کرے گا، پاکی کا خیال کرے گا، اس کے لیے جنت ہے، اور جو نجس ٹوندا پھرے اس کے لیے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پورے قرآن کا نتیجہ یہی ہے، یہ کرو گے تو جنت ہے، اور یہ کرو گے تو جہنم ہے۔ آپ بھی نہیں پتہ چلا کہ قرآن علی کا قصیدہ کیسے ہے؟ رسول نے یہی تو کہا تھا، جنت بھی علی دے گا، جہنم بھی علی دے گا۔ یہ ہے نتیجہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، پروردگار آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ عقیدہ توحید جیسا ہمارے پاس ہے، کسی کے پاس۔ آخری لفظ سنیے اور مجھے یاد دیجیے۔ ذاکر صاحب 2 ٹرے آ گئے، ذرا میں آپ کھڑا ہو گیا، میرا جی چاہتا ذرا میں ادھر ادھر جا کے کروں تاکہ بچے بھی سمجھیں، کیونکہ بچوں کو ذہن میں تصویر بنتی ہے۔ بیٹا دیکھو 2 ٹرے آ گئے، ٹرے ایک میں کوئلے تھے، ایک میں اس طرح کے نگینے تھے، ہیرے جواہرات۔ آگے فرعون کے تخت کے اوپر بابا جی، کیونکہ اسے شک پڑا تھا نا چپیٹ کھانے کے بعد کہ یہ جو بچہ ہے نا، یہ عام بچہ، اچھا یہ 73 فرقے کی کتاب سے پڑھنے لگا ہوں، سارے لکھے ہیں، دھیان کر رہا۔ وہ لکھتے ہیں کہ نجومیوں نے کہا کہ اس کے سامنے 2 تھال رکھ، اگر تو یہ ہوا عام بچہ تو کوئلہ پکڑے گا، اور اگر ہوا خاص بچہ یعنی کہ نبی تو پھر یہ نگینہ پکڑے گا۔ یہ کون پہ آندے ہیں؟ وہ مسلمان تھے، کافر تھے نا، اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ فرعون سے۔ اس کا مطلب ہے فرعون بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے نا وہ بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے۔ یار قرآن مذاق تھوڑی ہے، کس سے کہانیاں نہیں ہے بھائی، درس ہے یہ۔ اس کا مطلب ہے فرعون ہو یا کافر نجومی ہو، انہیں پتا ہے جو نبی ہوتا ہے نا وہ بچہ بھی ہو تو نبی بن کے آتا ہے۔ ایک طرح سارا نارا رحمت ہے، نبی آج تو سیدان کی برکت نا بڑیاں گلاں دین چلدیاں نبیاں، نبی بن کے آتا ہے، آ کر نہیں بنتا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے نبی بن کے آتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے نا، جو نبی ہوتا ہے اس کی ماں بھی پاک ہوتی ہے، اور بھائی اس کا باپ بھی پاک ہوتا ہے، اور وہ جو بچہ آتا ہے وہ بچہ نہیں آتا، وہ نبی ہی آتا ہے۔ اللہ کے بندے جب آتا ہی نبی ہے پھر کیوں گلا کرنا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی ہوتا تو ہوتا، ایمن ہوتا۔ خدا کے بندے کیا ہوگا جی، جی مل کے اونچا نعرہ ہے اللہ کے بندوں، شاہ جی جس نے نبی بننا ہوتا ہے وہ نبی بن کے آتا ہے، آ کے نبی مہربانی۔ تو جب بندہ نبی آ کے بنتا ہی نہیں ہے تو پھر نہیں بنتا یار۔ اس تو بعد نہ حالات ایسے ہیں، اب اتنی کافی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو اب ایک یہ بیٹا، یہ کوئلے اور یہ وہ، اسے روٹی سمجھ لیجیے ایسے
اب جناب موسیٰ آئے، چھوٹے سے بچے ہیں، سرکار نے ہاتھ ادھر کہہ سرکار نے ہاتھ بڑھایا کس کی طرف؟ نگینے کی طرف، کیونکہ نبی تھے نا، نبی تھے تو ایسا نگینے کی طرف ہاتھ بڑھایا، ادھر کہہ جبریل آتا ہے، جس کی فرشتے کے سامنے بس ہو جائے نا اسے کلیم کہتے ہیں، اور جس کا درزی بن کے آ جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، بسم اللہ شاہی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یوں کیا۔ اب سرکار نے کیا کیا؟ پتر کوئلہ پکڑا تو جدو پتر بنا بلدہ کوڑا پھاڑ لے تیرا صحیح نہیں ہے کی ہوا شاباش سڑ گیا، اور الٹا دوسرا کام کیا کیا تاکہ اسے شک بھی نہ پڑے کہ میں ہی نبی ہوں، دوسرا کیا کام کیا؟ اسے منہ میں ڈال دیا۔ یعنی کوئی حالانکہ شاہ جی فطرت یہ ہے، اب بچے ہیں نا، یہ معصوم بچے بیٹھے ہیں، ان پہ شریعت لاگو نہیں ہے، آپ ان کو کوئی گرم چیز دیں گے تو یہ ایسے کر کے پھینک دیں گے، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ گرم پکڑے اور منہ میں ڈال دیں؟ اس کا مطلب ہے مصلحت تھی، حکمت تھی۔ معصوم معصوم ہوتا ہے اگرچہ بچہ ہو، عصمت کا عمر سے تعلق ہی نہیں ہوتا۔ بابا جی سن رہے ہیں، عصمت کا عمر سے کوئی تعلق نہیں، تو بابا جی ایسے پکڑا منہ میں ڈال دیا۔ اب ظاہری طور پہ دو نقصان ہوئے، پہلا کیا؟ چل دوسرا وہ جو آپ آیت نہیں سنتے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گنڈ گرا کھول دے۔ وہ گرا کب پڑی تھی؟ تب جب میں بتا رہا ہوں کہ جب کوئلہ رکھا تھا، کوئلہ رکھا گنڈ پہ گئی، ٹھیک طرح بول نہیں سکتے تھے۔ نقصان کتنے ہوئے؟ دو۔ سادات کا مجمع ہو، میں دونوں کی وضاحت کروں، میں پاگل نہیں ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ سب جانتے ہیں، میں اشارہ کروں گا۔ اللہ نے کہا موسیٰ تو نے میری توحید بچانے کے لیے اپنے دو نقصان کیے، تیرا ہاتھ بھی جلا زبان بھی جلی۔ اب دیکھ میں اللہ ہوں، میں تیرے ہاتھ کو ید بیضا زبان کو کلیم اللہ نہ بنا دوں، مجھے اللہ نہ کہنا ہے۔ بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے، میں دی بسم اللہ۔ اب میں ہر حلالی کا بلند ہاتھ دیکھنے جاتا ہوں، میں تیرے ہاتھ کو ید بیضا، پتر ید بیضا کا مطلب یہ ہے کہ جب سرکار اپنے بدل سے ہاتھ نکال کے یوں کرتے تھے تو یہ چاند کی طرح چمکتا تھا، اور کلیم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دور پہ جا کے اللہ سے بولتے تھے، اور میں تمہیں دو نقصان کیے، میں تیرے ہاتھ کو ید بیضا اور زبان کو کلیم اللہ نہ بنا دوں، مجھے اللہ نہ کہنا۔ یہی کام حسین نے کیا تھا، اکبر دیا، قاسم دیا، عباس دیا، اصغر دیا، حتیٰ کہ سجدے میں اپنا سر دیا۔ اللہ کہتے حسین تم نے سب کچھ میرے راہ میں دیا، میں بھی اللہ ہوں، جب تک نظر اللہ ہے میں نیاز حسین ساتھ میں رکھوں، مجھے اللہ نہ کہنا۔ بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے، پروردگار آپ کو سلامت رکھے، اور اسی عقیدے کو بچانے کے لیے وہ بی بی بازار میں آئی جس کا بال کبھی کسی ستارے نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ بابا جی میرا دل کرتا ہے میں دو جملے سے، چونکہ صدات ہیں یہاں یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں کہ اونچی رو ہو، کہ آپ کے گھر کی کہانی ہے، میرا کام ہے میں دو جملے، اور پہلا وہ جملہ ہدیہ کروں جو میں نے کبھی ممبر سے نہیں پڑھا، آج پڑھ رہا ہوں آپ کی ایک دعا کے صدقے میں۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے، میں بلکہ آپ سے پوچھتا ہوں، اپنا پتر سمجھ مجھے یہ بتائیے کہ جب شادی بندہ تہجد پڑھتا ہے تو کوئی روایت حدیث میں ہے کہ اوپر سے کچھ اترتا ہے کچھ نازل ہوتا ہے؟ فرشتے اللہ آپ کو سامنے دیکھا نا، پڑھا لکھا مجمع ہے، جب انسان اکثر بھائی تہجد پڑھتا ہے نا ڈاکٹر صاحب شاہ جی تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ سچوں کے سچے رسول کا۔ تے دل کردا ایک باری ہائے کرو اے غازی عالم میں علامہ سخاوت کمی صاحب ہیں فیصلہ آباد میں، انہوں نے جملہ پڑھا 35 مرتبہ مجمع نے اٹھ کے کہا کہ نہیں کمی صاحب اگوں نہیں پڑھنا، اے پھر آکھو، اے پھر آکھو۔ میں دیکھیں ایماندار طالب علم ہوں، میں نام لے رہا ہوں، یہ لفظ میرا نہیں ہے سچا لیکن پڑھا ہوا ان کا ہے۔ پتہ جملہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تہجد پڑھی جاتی ہے نا تہجد تو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے شام غریبہ والی رات کی تہجد میں جب سیدہ زینب نے ریت پہ کھڑے ہو کے تہجد کی نیت کرنا چاہی تھی نا، ایک مرتبہ اوپر دیکھ کر تھا میرے مالک فرشتوں سے کہنا آج نہ اتنی میری چادر نہیں ہے۔ اب بسم اللہ کر رہا ہوں میں، بسم اللہ جی صدقے مولا آپ کی حایت قبول فرما۔ میری مجلس ہو گئی تھی، میری طرف سے مصائب ہو گئے تھی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سادات کی ہائے نکلی، آنکھ برسی، مجلس ہو گئی جی بسم اللہ۔ میرے اللہ فرشتوں سے کہنا آج نہ اتریں۔ بابا جی بڑا مشکل عقیدہ بچایا ہے ہم تک۔ اگر یہاں میں آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ کہہ دوں کہ 12 ہی اللہ ہیں 14 ہی اللہ ہیں تو خدا کی قسم شاید میری دنیا تو بن جائے گی، لیکن وہ بی بی کیا کہے گی جس نے سجدہ اس پوزیشن میں بھی مس نہیں کیا؟
ایک ہمارے بزرگ ذاکر ہے، مجھے اندازہ ہے نا چونکہ مجلس سیدوں کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں میری مرشد آدمی بھی سن رہی ہیں. آپ کو پتا ہے بابا جی کہ جب انسان کے پاس وضو کے لیے پانی نہیں ہوتا تو کیا حکم ہے بابا جی؟ یہ طریقہ اس کا، جلدی سے مسائل میں طریقہ دیکھ لیجیے. یوں آپ نے طرف لگائی، جو کیا یہ کب ہوتا ہے؟ پانی نہ ہو تو تیمم ہے نا. اور بابا جی تیمم تب ہو سکتا ہے جب ہاتھ کھلے ہوئے. اور میں بسم اللہ کر رہا، میں بسم اللہ کر رہا. حالانکہ جس خاندان کا میں مسائل پڑھ رہا ہوں وہ تیمم وضو کا محتاج نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمیں تو شریعت سکھانی ہے نا، ہمیں شریعت سکھانے کے لیے جے سید کرن معاف میری مرشد دادیا اپنے پتر نو کرو معاف تو جملہ کا اختر بھائی غازی کے علم کی قسم ہے، لکھا ہے اونٹ کی کوہان پر بی بی پاک تیمم ایسے کرتی تھی جیسے غازی گھوڑے سے گرا تھا. اور میں بسم اللہ بی بی پاک جو کچی دیواریں ہوتی تھی نا ان کے اوپر اپنا چہرہ رکھتی تھی بسم اللہ کرا، ہمیں سکھانے کے لیے کہ شریعت کا کام کیا ہے. بڑا سونا پسند ہو. ایک جملہ سمجھیے، کتنی زخمی تھی علی کی بیٹی توحید بچانے کے لیے. پاک علی کی بیٹی کتنی زخمی تھی. یہ میرے عقیدے پہ بھی حرف آتا ہے اگر میں اس بات کو کھولوں، اور سادات کی بھی توہین ہے اگر میں اس لفظ کو کھولوں. اس لیے میں نے کھولنا نہیں ہے، بس اشارہ کروں گا چونکہ مسائل پڑھنا بھی ہمارے ضرور ہوتا ہے اور توہین سے بچنا بھی ہوتا ہے. ایک کرتا رکھا تھا واپسی پہ، شام سے واپسی پہ ایک کرتا رکھا تھا بی بی پاک زینب نے اپنے نانے کی قبر پہ، اور روزہ رسول کئی فٹ ہلا تھا اور اندر سے آواز آئی تھی ہائے میرا حسین. تو پاک بی بی نے یہ فرمایا تھا نانا یہ تیرے شبیر کا کرتا ہے نا. نانا فارسی کا جملہ ہے 1950 زخم بر بدن، کہ 1950 زخم حسین کے جسم پہ ظاہر تھے، اور جتنے یہ زخم میں نے پڑھے ہیں اتنے قمیض میں سوراخ تھے. میں اشارہ کرنا ہے، میری یہاں سید دادی بھی سن رہی ہیں، میرے مرشد بھی سن رہے تھے، ہائے کچھ نہ کرنی ہے، میں جملہ کھولنا نہیں. کہا نانا 1950 یعنی 2000 زخم آپ سے برداشت نہیں نہ ہوئے. نانا میں نے قریب لگتے ہوئے دیکھے ہیں. نانا جو قمیض آپ سے برداشت نہیں نہ ہو رہی ہے زخم میں نے قریب جی 70 قدم پہ جی بسم اللہ میں نے قریب کھڑے ہو کے یہ 70 قدم یہ زخم 70 قدموں پہ لگتے ہوئے دیکھے ہیں. اگلا جملہ میں تیسری بار کہنا میری مرشد والیاں اپنے پتر بھی واسطے ہوئے بی بی رو کر دے نانا تیری نبوت کی قسم اتنا ہی کہوں گی تیرا حسین تھوڑا زخمی ہے زینب زیادہ زخمی ہے. نانا مجھے تیرے حسین سے بھی زیادہ مارا گیا. نانا مجھے تیرا نام جی بسم اللہ جی پہلی بسم اللہ مولا آپ کا تو سب نہیں سنائے. میں جی صدات کی برکت ہے نا بھی مجلس تمام ہو گئی، ہر طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں جی. انشاءاللہ جو دن مرحوموں کے لیے یہ سال ثواب ہے پاک سیدہ زینب کی جوتی کے صدقے میں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. بابا جی قرآن دی قسمیں بڑا اوکھا بچایا، عقیدہ توحید بڑا مشکل بچایا ہے میری پاک مرشد دادی نے. اچھا اس کے بعد مجھے بتائیے کہ اپنے نانا کو سلام کرنے کے بعد بھلا آپ بتائیے پاک بی بی کہاں گئی تھی؟ پھر کس قبر پہ گئی ہوں گی؟ صدقے جانا ماں کی. اور آپ کو پتہ ہے میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں وہ بھی جانتی ہیں کہ بیٹیاں جتنا کھل کے درد ماں سے بیان کرتی ہیں کسی اور سے. اینکر کے پاک بی بی آئیے جی. میں ایسے کہہ رہا ہوں کیونکہ تب ہاتھ کھل چکے تھے. یوں رکھا اماں میرا سلام. بڑی باتیں ہوئی، زینب حسین کہاں ہے، عباس کہاں، بڑی باتیں ہوئی. میں تو آخری گل سنا لگا میں تھوڑی ہائے نکل جائے گی. اندر سے آواز آئی زینب بیٹی یہ بتا تیرے شب و روز کیسے گزرے ہیں. سیدو شب کہتے ہیں رات کو، روز کہتے ہیں دن کو. ایک کری ذرا کرن ہاں سید اچھی ہے تو جملہ کھا. بی بی نے جو جواب دیا میں آدھا پڑھ رہا ہوں. بی بی رو کہتی ہے اماں میری راتیں جنگلوں میں گزر گئی. اگلا جملہ ہے پاک بی بی فاطمہ زہرا قبر میں سید رہی تھی. اماں میری راتیں جنگلوں میں گزری میرے دن بازاروں میں گزر گئے. اماں میرے بڑی پیشی جی بسم اللہ اماں کبھی بازار اماں کبھی مولا آپ کا پھر سا قبول فرمائے. پاک بی بی آپ کی ہائے قبول فرمائے. ایک لفظ اور کہہ کے میں ایک چھوٹی سی روایت پڑھوں گا اور اپنے بھائی کو منبر دوں گا. حضرت امیر مسلم کی بہن ہے، وہ پاک سید زادی کی مرہم پٹی کرتی تھیں شام سے اجڑ کے آنے کے بعد. کن کی بہن ہے؟ حضرت جناب مسلم سفیر حسین کی. ایک مرتبہ نا پاک بی بی زمین پر تشریف فرما تھی اور وہ بی بی
مرہم پٹی کر رہی تھی، چونکہ غیرت کا مسئلہ میں نے اشارہ کرنا ہے۔ پاک بی بی زینب نے محسوس کیا کہ ان کے چہرے انور پہ بہت سارا پانی گرا ہے۔ انہوں نے یہ دیکھا تو وہ امیر مسلم کی بہن رو رہی تھی، زاروں قطار۔ ذاکر صاحب آپ بھی اہل ممبر معاف کیجیے گا۔ انہوں نے پوچھا، پاک بی بی کہتی ہے کہ آنیہ کیا ہوا؟ کہ بی بی کچھ زخم ایسے دیکھے ہیں میں نے، نہ خنجر کا ہے، نہ تلوار کا ہے، نہ تازیانے کا ہے۔ اس تو وڈی قسم کو نہیں، یہ تو میں صرف روانوا سے لگا تھا، خدا دی لعنت ہو گئی۔ اگر لفظ نہ ہوتا میں کبھی نہ پڑھتا۔ میں نے ایک مرتبہ یہ لفظ پڑھا تھا، مجھے بعض مومنوں نے کہا تھا کہ یار مصائب ہے لیکن اگو نہ پڑھی، کیونکہ یہاں بیٹھے سید ہیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ کہا بی بی یہ نہ زخم پتھر کے ہیں نہ خنجر تلوار کے ہیں، یہ کس طرح کے نشان ہیں؟ یہ نشان دیکھ کے میری آنکھیں برس پڑی۔ بی بی کہتے ہیں کہ شام کے بازار میں رش زیادہ تھا نا، ایک بغیرت نے دھکا دیا تھا، میں نیچے گری تھی، اوپر گھوڑے کے سن آ گئے تھے۔ اور رب کعبہ کے سندر ہمارا جو ہے لکی بیٹی تھے، اتنے بدماش تھے، پچھلے لوگ دھکے دیتے تھے، اگلے لوگ راستہ نہیں دیتے تھے، اتنے علی کی بیٹی منہ کے بل گری۔ ایک مرتبہ حرام جگہ شبر آیا سید سبحان کے پاس، اس نے آ کے تاجوانوں سے مارنا شروع کیا۔ شریف نے مطلب بتا کیوں مارتا ہے؟ کہ شریف کہہ رہا ہے میں شراب پی پی کے تھک گیا ہوں، جلدی سے علی کی بیٹی کہو وہ بازار دربار میں آ گئے۔ سید کہتے ہیں ابھی کہتا ہوا کیا ہے؟ کہتے میری کبھی گئی ہوئی ہے 16 سید زادیاں ایک رسی میں بندھی ہوئی، 16 سید زادیاں ایک رسی میں بندھی ہوئی ہے، کسی کا گلا ہے، کسی کا شامہ ہے، کسی کا ہاتھ ہے، کسی کا قد بڑا تھا، کسی کا قد چھوٹا تھا، کسی کا سانس نکلتا تھا، کسی کا سانس نہیں نکلتا تھا۔ کہتا 16 بیٹیاں، ایک بیٹی بیٹھتی ہے 15 کو ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، اور چونکہ دھکے سے علی کی بڑی بیٹی گری ہے، 15 بیٹیاں ساتھ ہیں، جب تک سید زادیاں نہ اٹھے میں تجھے مارتا رہوں گا۔ ایک بار سکینہ کی نگاہ پڑی، کہا اماں میرا ایک ہی بچہ ہے، اماں میرا ایک ہی بچہ ہے، اماں ظالم کہتا ہے جب تک میری بیٹی جلدی سے نہ چلے میں سجاد تجھے مارتا رہوں گا۔ یہ کہہ کے جناب سکینہ کی چیز ہے میری ماں بہنوں، میری مسلمانوں اپنے پتر کو معاف کرنا۔ کہا یہ کہہ کے بی بی پاک آگے بڑی شمر میں سجاد چھوڑ دیا۔ وہ کہتا ہے اتنا تو بتا بی بی کیسے چلی؟ وہ شہیدوں مجھے معاف کرنا۔ وہ کہتا ہے بڑے بازار میں بدماشوں کے سامنے چٹی دھوپ میں زینب